السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عظیم سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سے زندگی تک۔ آئیے آج قرآن کریم کا ایک اور خوبصورت پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے 13 تک اس سے حاصل ہونے والے احکامات کے بارے میں جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یقین جانو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اس سے ضرور رکنا چاہیے، جیسا کہ کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے، کسی کو برے القاب سے پکارنا بھی منع ہے،
بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسروں کو عیب تلاش کرنا، ان تجسس میں لگے رہنا یہ منع ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور تمام انسان برابر ہیں، صرف فضیلت تو اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل محمد زیم سیفی 371 کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔